اچھا این کلاس آغاز میکنیم از تقویم ایرانی. شما میدونید تقویم ایرانی خیلی مختلفه. اینا ماهای تقویم ایرانی هست. ایرانی جو تقویم ہوتا ہے کیلنڈر ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. وہ عربی بھی استعمال نہیں کرتے ہیں, انگریزی بھی نہیں کرتے ہیں, ان کا اپنا ہوتا ہے. جس طرح چائنیز لوگوں کا اپنا کیلنڈر ہوتا ہے, نیا سال ان کا مارچ کو شروع ہوتا ہے, کچھ اسی طریقے سے ایران کا. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ان کے مہینے ہیں بہار کے جو مہینے ہیں فروردین, میرے ساتھ ہو رہا ہے فروردین, اردیبہشت, خرداد, تابستان یعنی موسم گرما, تیر, مرداد, شہریور, پاییز, مہر, آبان, آذر. زمستان کے جو مہینے ہیں عید, بہمن, اسفند, ماهای ایرانی است. درست ہے. یہ والا جو مہینہ ہے این آبان در ایران خیلی مشهور ہے. 2 سال پہلے اس میں کئی لوگ سینکڑوں لوگ مرے تھے, وہ اس کے نام سے جانتا ہے, ماهای انقلاب آبان کے نام سے جانتے ہیں. آج کل کے ایران میں بھی آبان کا مہینہ بہت زیادہ مشہور ہے. لوگ نام بھی رکھتے ہیں ہمارے. اچھا اسفند تو رکھا جاتا ہے اور آگل تو آ رہے ہیں. تو یہ ان کے 12 مہینے ہیں اور یہ ان کے موسم ہیں. ٹھیک ہے. تقویم یعنی فصلها و ماهها. فصل کسی کیا ہے موسم, اور مہینے ان کے کیا ہو گئے ماہ. درست. الان ایران ایک جشن داره به نام جشن نوروز. جشن نوروز. جشن نوروز اول روز سال, در بهار, و این جشن افغانستان, پاکستان و تاجیکستان این کشور است. یہاں بھی تو اسماعیلی کمیونٹی ہے لیکن لوگ مناتی ہے, اور شمالی علاقہ جات میں بھی ہے, وہ ہے سب اسماعیلی. شمالی علاقہ جات بھی اس طرف والے دیکھے بلوچستان سائڈ وہاں پہ بھی منایا جاتا ہے. ادھر بھی مجھے نہیں پتا کہ ایکسٹریم بارڈر پہ وزیرستان کی طرف منایا جاتا ہے. اس کا مجھے بالکل اس کی ایکسٹریم سائڈ, بالکل وزیرستان میں نہیں, اس کی ایکسٹریم سائڈ. آپ لوگ اس میں مزید کی بات بتاؤں شاید آپ کو نہیں ہو. یہ جو وزیرستان سے لوگ وہاں جائیں کہیں افغانستان سے لڑائیاں ہوئی ہے بیچ میں, طالبان حکومت کے لیے وہ شمالی علاقہ جاتے فائٹنگ کے لیے شمالی علاقہ جات میں. یہاں بھی جو لوکل لوگ ہیں تو ان تاریخ ہر کشور ہے, کافی لوگ ہیں جن کی وجہ سے کئی سال ہوئے رہے. تو اس میں پوری ہاں ان آج طرف ہے بی سی گزرے یہ کیا خبر. تو یہ ہے ہمارے پاس ایران کے جو کیلنڈر ہے. اچھا یہ لوگ یہ سارا مناتے ہیں لیکن اس کی وہ ہوتی ہے ترکیب ہوتی ہے, وہ آج ہم پڑھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خانم مریم خوش آمدید, چطور هستی؟ الحمدلله من خوبم سر. درست. مادر شما هم هست در کلاس؟ موجود است. آره ولی صداش نمیاد. خانم اشرف‌گفتار السلام علیکم, آواز نہیں آ رہی کیا؟ اب آ رہی ہے. خانم اشرف‌گفتار چطور هستید؟ خوب هستید؟ من خوب هستم. کجا هستید؟ کراچی یا جای دیگر؟ هنوز کراچی آمدم. کراچی اومدید. خوش آمدید دوباره به شهر بریالی و اورما و اینا دوباره. خب بیاین طرف این درس جشن این طرف حاضر ماره ہیں درست. آره میری طرف این آقای عزیز شما بخوانید جشن نوروز. همین نوروز کو تو پتہ ہے نا, ایرانی سال تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے بله آقای بخوانید نوروز. نوروز داستان روز سال و نوروز نخستین. پہلا نخستین کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ, اسی لیے وزیر اعظم کو کہتے ہیں نخست وزیر. نخست وزیر. ٹھیک ہے آگے. نوروز نخستین روز سال و آغاز بهار در ایران است. نوروز نخستین روز سال, سال کا پہلا سال حامد,
اور وہ آغاز بہار در ایران است اور بہار کی شروعات ہے. ٹھیک ہے نوروز اس کو ہے. مردم ایران در سال این روز را در اول ماه فروردین جشن میگیرند. نوروز مردم ایران هر سال این روز را در اول ماه فروردین جشن میگیرند. جشن گرفتن، جشن اس کو لکھیں. جشن گرفتن کا مطلب ہوتا ہے جشن منانا. ایرانی لوگ جو ہے یعنی فروردین ان کا مہینہ ہے پہلا، اس میں یہ لوگ جشن مناتے ہیں. بہت عظیم عبدالعزیز. نوروز یک آیین باستانی است. نوروز ایک آئین باستانی، باستانی کہتے ہیں تاریخی. ٹھیک ہے یہ ایک تاریخی وہ ہے. اولڈ کو بھی کہتے ہیں، جس سے تاریخی کہتے ہیں. ایک پرانا آئین ہے، ایک رسم ہے ان کی. آگے نوروز جشن آمدن بهار و گل و شکوفه ها است. نوروز جشن آمدن بهار و گل و شکوفه ها است. مردم این روز دیدن همدیگر می‌روند. بله دیدن همدیگر می‌روند. مردم این روز دیدن همدیگر می‌روند، ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. حمید یہ روند کہاں سے ہے؟ روند حامد از کجا اٹھتے ہیں؟ رو سے آیا، لیکن اس کا رو کیا ہے مسئلہ؟ رفتن سے آیا، رفتن سے روان. درست. همه در این روز همه در این روز شاد هستند. بچه‌ها به خصوص خیلی خوشحالند. بچه ها به خصوص خیلی خوشحال هستند و خوشحالند کیا چون در این روز از بزرگترها عیدی میگیرند. تو عیدی گرفتن میکنم یا عیدی لینا. درست. عیدی هدیه نوروز است. عیدی هدیه نوروز است. ٹھیک ہے. فامیل، دوستان و آشنایان در این روز به هم دیگر میگویند سال نوروز، سال نوروز شما مبارک. درست. و در جواب میگویند من سال نو را و شما تبریک شاد باش میگوییم. فارسی میگویند. بویم کا جو چلا شکل ہے تو ہو جائے گا گم ہو جائے گا. یہ کا کیا ہو جائے گا؟ گم. ٹھیک ہے. یہ سال نو شما ہم مبارک. ٹھیک ہے. تو ایک بود نوروز اور یہ لوگ اس طرح کی میرے خیال میں پتہ نہیں کتنی چیزیں ایک باستانی ماہی سب سے. درست. سفری ہاف سین. ہاں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 7 چیزیں ہوتی ہیں. سفری ہاف سین، ہاف سین 7 چیزیں جو لوگ رکھتے ہیں میز پہ سجاوٹ کی. کیا کیا ہے اگر آپ کو یکی از مراسم عید نوروز خوردن سبزی پلو و ماهی و درست کردن سبزی است. سبزی نماد نوروز و بهار است. سبزی نماد نوروز و بهار است. یعنی جو سبزی ہے نماد کسے کہتے ہیں؟ علامت کو کہتے ہیں، نشانی کو کہتے ہیں. یعنی یہ چیز جو ہے وہ بہار کی علامت ہے. از مراسم دیگر نوروز چیدن سفره هفت سین است. از مراسم دیگر نوروز یعنی نوروز کی دیگر مراسم میں سے چیدن سفره ها سین است. اور یعنی چیدن کسے کہتے ہیں؟ چننے کو. نہیں چیدن آپ نے پڑھا تھا نا چننا، تو چنی نہیں، اس کا چیدن بھی خود وہ ہے. آپ نے چننا پھولوں میں نہیں پڑھا تھا. چیدن گلہا پھول توڑنا، چیدن گلہا انتخاب کرنا. انتخاب کرنے کے لیے ایک منٹ ایک اور لفظ یہ یار آپ نے انتخاب کرنا. ارے وہ تو ہے، وہ تو ہے انتخاب کرنا. انتخاب کرنا تو میں چننے والا انتخاب کرنا. جس طرح آپ دکان پہ جائیں گے نا دکاندار بولے گا انتخاب چوز کرو. ٹھیک ہے. اچھا سین 10 ہاف سین
این چیزها را می‌جویند. دیکھیں ایک چینند، چین اس کا وہ ہوا مضارع، یعنی یہ جو حفصین ہے جو ان کا دسترخوان ہوتا ہے حفصین کے نام سے، اس میں ان 7 چیزوں کو اٹھایا جاتا ہے، چنا جاتا ہے. کیا کیا وہ 7 چیزیں ہیں؟ سنبل، سکے، سنجر، سیر، سبزی، سمنو، سیر. یہ آگے آئے گی یہ چیزیں، میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں. یہ 7 چیزیں جو یہ لوگ اس میں رکھتے ہیں، اس میں رکھتے ہیں. ہاں آگے در کنار سفره 7 سیر قرآن یا دیوان حافظ می‌گذارند. در کنار سفره های 7 سیر، یعنی اس جو میز تشکیل ہے 7 چیزوں کی، قرآن یا دیوان حافظ یعنی حافظ کا دیوان بھی رکھا جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ حافظ کی کیا جگہ ہوگی ایرانی معاشرے میں. آگے اینجا حافظ کدامش اسم حافظ شیرازی، اس کا دیوان ہے نا پورا. اگر آپ چاہیں گے اکثر ایرانی لوگ دوسرے لوگوں کو تحفے کے طور پہ بھی دیں حافظ کا جو دیوان. یہ گزارن کہاں سے آیا؟ گذاشتن سے بنا گزار رکھنا. و این چیزها را برای تصدیق می‌گذارند. میگذارن. چه چیزها؟ شمع، آئینے، ماہیے، خیر، اور ان چیزوں کو وہ لوگ سجاتے ہیں رکھتے ہیں. یہ جانتے ہیں. سوال جواب کے بارے یہ تمرین شما این خاص تمرین میده شما مبارک و درست. الان نگاه کنید، این یکی از پیچیده‌ترین و مهمترین درس امروز ما هست. درست. آقای عبدالعزیز، من یک سوال دارم از همه شما. راجع به این درس، راجع به این کیا مطلب ہوا؟ راجع کا مطلب ہوتا ہے بارے، ٹھیک ہے. در بارے بھی بولتے ہیں، راجع بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. در کراچی معمولاً جشن‌ها خیلی کم هستن یا تقریبا نیستن. در کراچی تقریبا جشن‌ها علت چیه؟ مثلا اگه این تهران در کراچی مقایسه میکنیم خیلی فرق. یا مثلا دوشنبه، شما میدونید دوشنبه پایتخت تاجیکستان هست. اگه تاجیکستان و دوشنبه هم شهر، کراچی هم شهر. یا مثلا پشاور و اسلام آباد جشن‌ها اینجا تقریبا نیستن. علت چیه؟ از نظر شما یہ خود رفتن گوش کردن. ایران جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ تم سے بھاگے ہیں، تو سب چیزیں ختم ہو گئے. تمدن و فرهنگ‌ها ایسا ہم دشمن بنا. این علت ہے. آقای شہزاد سوال اس نے لاسٹ ویک تقسیم کرتے مثلا این علت ہے نفس درست همونه. آقای شهزاد شما تلفظ کنید از اینجا. آشنا نه، آشنا افغانستان میگیم. آشنایان، آرزو، ایرانی ها میگن آرزو. افغانستان میں آرزو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آرزو، آئینے، آئین، یہ آئین ہے. آئین، بوستان، بوستانی، بہار، پائیز، تابستان، تزئین، تزئین، تعطیلات، تقویم، دیدن، دیوان، جشن، بانواتے، زمستان، سالنما، سبزی، سفرے، سکے، ہماری سمنو، سیل. اچھا سمنو ایک قسم کے پھول وہ ہے، کیا کہیں گے اس کو، کسٹرڈ ٹائپ کی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے. سیل، سنجد، باہر کوئی جنگلی پھل ہے، سنجد ہے ایران کا، ٹھیک ہے.
سلامتی 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 شان شانتی شکوفه شمع بیدی امید فصل قرآن کنار تار کامیابی ماہی قرمز درست نخستین ہدیے ہر دور ہم دیگر ہر دو کا مطلب ہوتا ہے وہ دونوں وہ، ہم دیگر کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے. درست انفعال یہ چیز آ رہا ہے کیریکٹر معنی میں اشتراک بخوانید آرزو کردن آرزو کردن آرزو داشتن امیدوار بودن پاسخ دادن تبریک پاسخ دلتان شکن کا مطلب کیا ہوگا؟ پاسخ دلتان شکن وہ توڑ جواب پاسخ دل کیا آتا ہے پاسخ دلتان شکن آگے تبریک شاباش گفتن جواب دادن پاسخ دادن جشن گرفتن چیتن چین فرستادن فرستادن فرست من به تو میفرستم به تو میں بھیجتا ہوں ٹھیک ہے من به تو فرستادم میں نے بھیجا از طرف من امیدوارم بزرگ چرخا سال نو نور روز شما مبارک کوچکترها شهرها و کوچکترها آقای شهزاد این بخوانید کنار نزدیک پهلوی پہلوی نہیں پہلو اصل میں ہے پہلو یہ تلفظ پہلوی تو وہ خاندان ہو جائے اسی طرح لکھا جاتا ہے پہلو یہ ارے چون برای این که نخستین اولین نخست اول پر خالی اور اصل پہلو میں وہ اتنی ہے آرے پہلوی نہ ایک دفعہ نہیں نامے شہزاد ایدی آگے ایدی هدیه گرفتن من این سال از پدرم چه کامپیوتر ایدی هدیه گرفتم درست ایدی هدیه دادن من این سال به پسرم چه کامپیوتر ایدی هدیه دادن ایدی هدیه دادن درست الان میگه طرف التزامی بار دیگر این بخوانید با ساکت، یہ ہمیں چیز بخوانید ساکت. اس کو ذرا آپ لوگ یہ کیا لکھا ہوا ہے پورے جدول جو ہے ٹیبل میں یہ سمجھنے کی چیز ہے. اب ذرا یہاں غور کریں التزامی تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. فیل پہلے فیل کے بعد جو بھی فیل آتا ہے اس میں آپ کیا لگا دیں میرے بات میں ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا التزامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی دوسرے فیل یعنی فیل اگر جو ٹرو ہے اس میں آپ دے لگا دیں یا نہ لگا دیں منفی کے لیے. مثلا ایک ہمارے پاس ہے امیدوار بودن امیدوار اور اس کا حال کیا ہوگا امیدوار بودن کا ہستن ہستن ہے نا لیکن وہ التزامی میں باش ہو جائے التزامی میں کیا بن جائے گا. اچھا یہ جو ہے بودن ہے بودن کا حال کیا ہے ہستن ہے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو التزامی ہوتا ہے باش ہوتا ہے اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا ہے یہ رفیق بھی چیز کیا ہوتا ہے باش. باش کا اردو میں کیا مطلب ہوگا ہونا انگریزی میں کیا ہے ٹھیک ہے نا. اب جس طرح مثال کے طور پہ لفظ ہے سلامتی داشت ٹو ہیو پیس. میں کہتا ہوں کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ امن میں رہے امن میں تو امیدوار ہستن تو ہے تو میں نے امیدوار ہستن کو جس میں بدل دیا امیدوارم من امیدوارم من امیدوار هستم شما سلامتی داشته باشید.
ٹھیک ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے, یہ لفظ داشتن کلاس کے شروع میں آ اور قاسم صاحب نے کہا کہ اس کا اگر زبر سے بدل دیں کچھ اور معنی میں آ جاتا ہے. آپ کو یہ چھوٹا شاید یاد نہ ہو, یاد ہے جو قاسم صاحب بڑے ہیں وہ ان کا نام بہت چلتا تھا. نہیں ایسا نہیں ہے, اور استثناء جو ہے ہر زبان میں ہے, لیکن میرے علم کے مطابق اگر میں اردو, انگریزی, فارسی اور عربی کو دیکھوں تو فارسی میں استثناء تھا. فارسی کے قواعد کتنے مشکل, مختصر کہہ سکتے ہیں, آسان ہے, وقت کی شما نگاہ میں کوئی بے عربی خیلی بس. یہاں پر استثناء کس نے نہیں. اب آپ دیکھیں جو نکن ہے یا مکن ہے, اور وہ مکن بھی کس میں استعمال ہوتا ہے, ادب میں ہوتا ہے اس میں بس, لیکن زیادہ نہیں ہے. اچھا اب ذرا دیکھیے, صرف ہستن کا کیا بن گیا, باش, یہ الگ چیز ہے, اور داشتن کا کیا بن گیا, داشتے بن. مظاہرے تو وہ تو انگریزی میں بھی نہیں ہے, اردو میں بھی نہیں ہے, وہ تو فرسٹ فارم تو رٹنی ہی پڑتی ہے, اس میں تو کوئی فائدہ نہیں. عربی میں کیسے, عربی میں میں بتاؤں, عربی میں جس طرح کتبہ ہے, کتبہ کا حال کیا ہے, یکتب ہے, اور یہ سب فعل کا ہی نہیں ہے, سب فعل کا. اب عربی میں یہ دیکھیں یہ رٹنا پڑے گا, فارسی میں ماضی نہیں رٹنا پڑتا, باب یاد کرنا پڑے گا. ہاں تو وہ تو اس میں مزید چینج ہو رہا تھا, وہ تقسیم ہوتا جا رہا ہے. ہاں اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ میرے پاس دوست ضرور ہونا چاہیے, I must have friend, فارسی میں کیسے بولیں گے, must اور should کے لیے کیا آتا ہے, لازم ہونے کے لیے کیا لفظ آتا ہے, should, must کرنا چاہیے, باید آتا ہے. تو کیسے بنے گا, من باید دوست, ایپ کو داشتن کو داشتن میں, من باید دوست داشتے باشم, مجھے چائے ضرور میرے پاس ہونی چاہیے, من باید داشتے باشم, میں پسند دوست دارم چائے داشتے باشم. باید شد, must اور have to کا ایک ہی لفظ ہے فارسی میں, وہ باید. اس کا منفی جو ہے وہ نہ باید. یہ ہم کیوں یوز کریں گے, سلامتی کی دعا اگر کسی کو دیتے ہیں, سلامتی کے خواہشمند ہو کر نہیں, صرف سلامتی کے معنی پوچھ رہا ہوں یا جملے کا. دیکھو ایک تو ہے امیدوار ہستن, کیا مطلب ہوا امیدوار ہستن, امید کرنا, ٹھیک ہے. میری خواہش ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سلامتی میں رہیں, خوشی میں رہیں. تو سلامتی اب ہے آ رہا ہے, اور ایک وہ ہے انتظامی ہے, ڈبل ورب آ رہے ہیں, تو داشتے باشی ہو جائے. کسی کی نیک خواہشات کے لیے سلامتی آنا ہے. ہاں اس کو آپ انگریزی میں ٹو ہیو پیس ان یور لائف کے لیے, یہ سمجھ میں آیا. یعنی بیداری نہیں ہو سکتا, بے باشی نہیں ہو سکتا. یہ استثناءات ہیں دو, درست ہے. آگے آپ سلام لطفاً بے خانی, لطفاً میهن ما جمهوری اسلامی پاکستان نام دارد. ٹھیک ہے. پاکستان با 4 استان منقسم گرده است. استان گرده است. اچھا منقسم است بھی کہہ سکتے ہیں, منقسم گردیده است دونوں کہہ سکتے ہیں. به نام استان پنجاب, استان سندھ, استان خیبر پختونخوا و استان بلوچستان. کشورهای همجوار پاکستان بدین قرار است. نه, کشورهای همسایه, کشورهای همجوار نہیں, کشور همسایه. بله همسایه.
वैसे मैंने इस लिहाज से पालू गलत नहीं सुना, पालू तो साथ में बैठे, हाँ साथ आ जाए। کشورهای همسایه پاکستان میگه که بدین قرار است این چی آقای عبدالسلام؟ چی آقا؟ این چیه؟ این پاکستان بدین قرار است؟ بدین قرار است. یعنی مثلا ترجمه کنید اردو. पाकिस्तान के हमसाया ममालिक मंदरजा झेल हैं. درست. به این خاطر نوشتی قرار هستند. درست. در مشرق کشور، در مشرق کشور هندوستان، کشور شرق کشور، شرق مشرق کو بولتے ہیں. در مغرب جمهوری اسلامی، غرب جمهوری اسلامی ایران، در شمال چین و ایالت جموں و کشمیر آزاد، در شمال مغرب امارات اسلامی افغانستان. ببین شوخی بزرگ دنیا، شوخی بزرگ یا کہاں میں شوخی کسے کہتے ہیں؟ شوخی مذاق کو کہتے ہیں. شوخ سے شوخی، شوخ بندہ ہوتا ہے. شوخی بزرگ دنیا مطلب جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی پاکستان و امارات اسلامی. یه خدا این همه اسلامی هست. نفهمیدی این چیه آقای شهزاد؟ مساقات خبر تجربه موفقی کے فراموش تجربه موفقی. موفق کہتے ہیں کامیاب. لکھیں اس کو. موفق کامیاب اور موفقیت کہتے ہیں کامیابی کو. موفقیت کہتے ہیں موافق کردن، موافقت کردن، ایگری ہونا. اس کو لکھ لیں اپنے پاس. ایگری ہونا، ایگری کرنا، ایگری ہونا. سی این جی تجربی ہے. تجربه موفقی کے فراموش شد. کیا مطلب؟ کامیاب تجربہ جو کہ بھلا دیا گیا. ٹھیک ہے کہ فراموش شد. شما میدونید یک لیتر بنزین در ایران 30 یا 40 روپے هست یا 50. ایسے بھی شاید کم ہے. پیٹرول بہت زیادہ سستا ہے ایران. درست ہے. آقای عبدالعزیز زین بخوانیم. تاکید رهبر انقلاب بر فهم معانی کلام خداوند در کلام. تاکید رهبر انقلاب بر فهم معنی کلام خداوند در کارهای قرآنی. یعنی قرآن کے حوالے سے انہوں نے کس چیز پہ زور دیا ہے؟ فهم معانی کے معنی کو قرآن کے ذریعے اس پہ تاکید کی گئی. ٹھیک ہے. کلام خداوندی یہ بھی ایک وہ ہے. الان دیگر لیکن یہاں بہت ساری دو نمبر چیزیں بھی ملتی ہیں. اچھا خب میریم طرف اینجا در اکسپو 2024 بهترین صادرات ایران. بهترین گوش کنید. نمایشگاه توانمندی‌های صادرات جمهوری اسلامی ایران یا همون اکسپو 2024 ششمین دوره فعالیت خودش را آغاز به کار کرد. هزار تاجر از بیش از 85 کشور دنیا و 2200 مقام سیاسی و اقتصادی توی این نمایشگاه دور هم جمع شدند. موسیقی حلال از طرف دولت ایران.
ये हालाल दौलत ایران ये उस चैनल दोनों तरफ की एक तरीके से نه برنامه این نمایشگاهی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور رو به ارتقا داده. رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد برنامه این نمایشگاه اهمیت تجار خارجی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور رو به ارتقا داده. بخش‌هایی از قدرت‌های اقتصادی دنیا نمیخوان بذارن ما تجارت جهانی سهممون رو به دست بیاریم. ما باید از هر روش معمول یا غیر معمولی برای توسعه تجارت خارجی استفاده کنیم. برای انسان در اشل بزرگتر، اندازه بزرگتر و وضعیت آبرومندانه‌تری از شاهد بسیار داشته. استقبال از دانشگاه امسال تا حدی بوده که به گفته مهدی زیرمی رئیس سازمان توسعه تجارت علیرغم درخواست بیش از 3500 نفر برای حضور در اکسپو تنها میزبانی از حدود 2000 تاجر تعیین شد. شرکت کنندگان می‌گویند که این نمایشگاه توانسته شبکه‌سازی و حضور در بازارهای بین‌المللی را برایشان آسان کرد. نمایشگاه انجام که از سال‌های قبل در خیلی بهتر بوده و کیفیت نمایشگاه خیلی بالاتر از سال‌های گذشته که ما شرکت کردیم. ما تو این نمایشگاه اومدیم یه سری از مشکلاتی که دوستان مثل تولید کننده دارن مستقیم با تاجر بخوان در ارتباط باشن، ما شرکت توزیع و پخش در امارات داریم. نمایندگان شرکت‌های مختلف به ایران اکسپو اومدن تا ضمن رایزنی گمرک ایران بزرگترین برندهای صنعتی کشور ظرفیت صنعتی ایران را ارزیابی کنند. حمید حامد رضایی مشاور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران و آفریقا معتقدند که هیئت‌های تجاری آفریقایی امسال خودرو پررنگ‌تری در این نمایشگاه داشتند. دوستان و همکاران آفریقایی خیلی خوب استقبال کردن، پرشمار و پرتعداد اومدن و مذاکرات جیسے کہ لفظ کہ پرشمار و پرتعداد پرشمار بہت زیادہ پرتعداد یعنی اردو میں کیا ترجمہ کریں گے دو الفاظ کا بہت سارے لوگ پوری کریں بسیار خوبی پیشرفت تا این دفعه با توجه به پایشی که ما روی مذاکرات اعضای خودمون حداقل داشتیم. محمد ابراهیم علوی عضو هیئت رئیسه اتاق ایران و عمان هم اعلام کرده تا به امروز تنها در یک هیئت بیش از 90 نفر از این کشور در ایران اکسپو حضور داشتند. روی عمان به عنوان توریست خاورمیانه معروف شده و یک مرکز توریست خاورمیانه کیا مطلب مشرق مستقا سوئیسرلند خاورمیانه مشرق مستقا سوئیس استادرات مجدد همه این زمینه‌ها و محورهای توسعه عمان که خاور مشرق وی خاورمیانه میدل ایست میانه شیراز صنایع پتروشیمی نفت و گاز صنایع سنگین فولادی هستش میتونه و انواع محصولات کشاورزی غذایی هست ترانزکشن مالی یا نقل انتقالات مالی یکی از مشکلات اساسی مشکلات اساسی بنیادی یہ الفاظ لکھتے جائیں آن لائن یا آن سائٹ جو لوگ ہیں بہت مشکلات ایران خیلی به ندرت هست اصلا اینطوری جاها هستن ولی وقتی که صحبت مثلا از طرف دولت تقریبا 1-2% کلمات انگلیسی هست خیلی کم این استفاده میکنه. آره ما دولتمندگان رو وسایل کشورها هستش. من نمیدونم که این اصلا ایرانیه یا المانیه از شکل میشه ایرانیه. تجار ما دولتمندگان رو وسایل کشورها هستش. طبق گفته مشتبه تاشکان एक लफ्ज़ है बहुत इस्तेमाल होता है तिब्बक तिब का मतलब होता है मुताबिक लिखना तिब्बक गुजारिश according to based on the तिब्बक गुजारिश according to the reports नज़दीक पर पे पॉइंट क्लास हस्ती आज और साथ भी मेरे सामने गए हैं ट्रैफिक में सर आप होमवर्क जरूर दे दिया करें। मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा मरियम।
برای انتظام در اصفهان سکوت در اسرائیل. ایران نگاه درگیر مشغول در آسمان را سرنگون کرده. رسانه‌های آمریکا و اسرائیل نگاه سرخط خبر. یورش پلیس لس آنجلس به تحصیل دانشجویان حامی فلسطین اعتراض و اعتراضات ہو گیا. شروع میں یہ لفظ کیا بولیے ذرا سننے کی کوشش کریں. یورش پلیس یورش اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ وہ نہیں ہوتا اچانک دھاوا بولنے کو، اس کو انگریزی میں اس کے لیے بڑا اچھا لفظ ہے اسٹارم، میڈیا کی لینگویج میں اسٹارم کیمپس اور سم تھنگ. تو یہ دھاوا بولنے کو بولتے ہیں. یورش خوردن، لیکن یورش خوردن، یورش خوردن وہی لے جانا، یورش خوردن. یورش پلیس لس آنجلس به تحصیل دانشجویان حامی فلسطینیان در دانشگاه UCLA 10 نفر بازداشت شدند. گزارش کمیسیون آمریکا برای آزادی مذهب در جهان، ایران و افغانستان مورد نگرانی ویژه. ایران و افغانستان نگرانی کسے کہتے ہیں؟ پریشانی کو. نگرانی ویژے خاص پریشانی کی لسٹ میں آتے ہیں. کس کے لحاظ سے؟ آزادی مذہب در کشورهای جهان. یعنی ہم امریکہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ مذہب کی آزادی کیا ہوتی ہے. کئی خبر ہے لیکن اس کو انٹرسٹ ہے یہ کیوں نہیں لگتا اس کے لیے اردو بتائیں نا. سعودی عرب نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف اگر جو پوسٹ بھی کرے گا نا وہ بھی ارسٹ ہوگا. ہاں ہاں یہ خبر نہیں ویسے یہی ہونے جاتا ہے. ہاں یہ بھی ہمارے یہاں بھی رہتا ہے آہستہ آہستہ، لیکن ہمارے یہاں اس پرو ہے نہیں تھے. هشدار یک متخصص برجسته درباره دخالت هوش مصنوعی در انتخابات آمریکا و بریتانیا رای دهندگان مراقب هوش مصنوعی AI کا interference in politics, British and American politics. تصاویر جعلی از سیاستمداران باشند. رای دهندگان مراقب تصاویر جعلی از سیاستمداران باشند. و روایت پدری مهاجر در اروپا که نتوانست دختر بزرگسالش و خانه نجات پناهجو کسے کہتے ہیں؟ پناهگزین. شما میدونید بریتانیا یک قانون داره، از لحاظ این قانون هر کس که پناهجو هست به روانده فرستاده میشه. برطانیہ میں نیا قانون ہے کہ جو غلط طریقوں سے آئے گا اسمگلنگ کے رسول سے اس کو ہم لوگ اردو میں ڈنکی کو اس کو روانڈا دے دیں. یہ قانون پہلے ان کا اس نے وہ کیا تھا، کورٹ نے وہ کیا تھا، پھر دوبارہ اپروو ہوتا ہے. یہ رشی سناک میں چیز اینجا شوخی سے رشی سناک خود بھی ایک امیگرینٹ ہے، اس نے یہ قانون پاس کیا. ہاں وہاں پہلے اس وقت جو پہلے ہوتا تھا پاکستان میں، کیونکہ جو اسمگلنگ کے لوگ طریقے سے لوگ اس میں جاتے ہیں، اس کے پاکستانی ایسے آج کل کے حساب سے جو بند ہے 20 سے 30 لاکھ روپے کے درمیان طے ہوتے ہیں کئی لوگوں سے. اور اس میں پاکستان کے 2 صوبے سر فہرست ہیں، ایک KP کے سر فہرست ہے اور ایک پنجاب سے. ان 2 کے لوگوں میں کہ آپ کو بہت بڑا کلیجہ چاہیے ہوتا ہے قسم سے گزرنے کے لیے. لیکن چونکہ اب اگر آپ کو یاد ہو مجھے کشتی ڈوبی تھی کچھ لوگ اس میں اندوری سندھی کہی ہوئی، اندوری سندھی کہی ہوئی. اچھا کھلی عدلی کا کاروبار بھی تو زمانے سے کر رہا ہے. پہلے لوگ آسانی سے چلے جاتے تھے، اب کافی مشکل سختی ہو گئی ہے اور اندرونی مسائل ہو رہے ہیں. جس طرح میں آپ کو یہ بتاؤں کہ برطانیہ میں یورپ میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جب آپ ایئرپورٹ سے نیچے کرتے ہیں افریقی عورتوں کا، جس طرح مسلمانوں میں مردوں میں ختنہ ہوتا ہے اسی طرح افریقی یا عرب ممالک میں بھی ختنہ کا ایک نظام ہوتا ہے. برطانیہ میں اس کا ایک بل پاس ہوا جو مسلمان عورتیں افریقہ سے آتی ہے ان کو ایئرپورٹ پہ روکا جاتا ہے ٹیسٹ. یہ کچھ سالوں سے ہونے لگا ہے. اس کے علاوہ تقریباً 18 میں سے 12-13 ممالک میں سر پہ اسکارف لگانے کی جو ہے پابندیاں عائد کی ہے، جن میں سے فرانس
کیونکہ سب سے زیادہ مسلمان فرانس میں رہتے ہیں، وہ فرانس چھوڑ کے برطانیہ آتے ہیں. اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے لوگ اپنے ملکوں میں پریشان ہیں سیاسی وجہ سے، تو وہ وہاں چلے جاتے ہیں. لیکن وہ پچھلے جو 30-40 سال کا جو ریئیکشن ہے وہ ابھی شروع ہو رہا ہے. رہنا وہاں بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے قوانین کے حساب سے. تو یہ آپ کچھ بھی اچھا. اس کے علاوہ امریکہ میں برطانیہ میں جو ہے جو تعلیمی نصاب میں جو تبدیلیاں ہو گئی ہیں، یہ ایک بہت بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہے خود وہاں کے شہریوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے. وہ ایک چیز بڑی خیر گناہ سے، کیونکہ یہ اس پر نہیں آتی، میڈیا رپورٹس پہ نہیں آتی. جس طرح TRT ہے ٹرکش چینل، یہ ٹرکش کو مینیج کرتا ہے، وہ اس طرح کی رپورٹس نہیں کرتا ہے. الجزیرہ جو ہے چونکہ وہ قطر کا اسپانسرڈ ہے، ان کی بہت ساری ڈاکیومنٹری بنی ہے، ان کی بہت ساری خبریں آئی. اما مهدت به هند و شخص دونالد ترامپ نیز که گفت تماشای برخوردهای پلیس با معترضان زیباست. سخنگوی کاخ سفید ترامپ میگه رفتاری پلیس زیبا است. کیا مطلب؟ پولیس کا جو سلوک ہے معترضان کے ساتھ وہ کیا ہے؟ بڑا خوبصورت ہے. ٹرمپ نے قانون نکالا تھا امیگریشن کے لیے. اس قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر امریکن سٹیزنشپ کے لیے اپلائی کرتا ہے اس کا 5 سال کا سوشل میڈیا کا ڈیٹا چیک ہوگا. یوسیج ان کے پاس تو ہوتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کچھ لکھتا ہے، نہ چاہتے ہیں لائک کرتا ہے، دیکھتا ہے. یا درباره تاثیرگذاری هوش مصنوعی بر انتخابات این کشور و آمریکا هشدار داده و گفته جلوگیری از آن دیگر خیلی دیر شده و این حال به BBC گفته رای دهندگان باید مواظب تصاویری اور یہ جو لوگ چاہتے ہیں جس میں یہ لوگ مرے شما باور کنید کہ بارڈر پہ اتنا برا حال ہے. میں خود گواہ ہوں ایک کیس جو میں نے دیکھا کہ کوئٹہ سے افغانستان کے بارڈر پہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، دونوں سائڈ ایک سائڈ کی نہیں تھا، تو اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کسی سامان میں صندوق میں اصلی کیے تو وہ دینا، اصلی ہی نہیں ہے، انگور ہے تو انگور دینے.